الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ کو اسم کی اقسام بتاؤں گی. ٹھیک ہے، ابھی تک میں نے پڑھا ہے صرف ایک قسم کا اسم. ٹھیک ہے، یعنی تنوین والا اسم جسے منصرف اسم کہتے ہیں. اس کی حالتیں تین ہوتی ہیں. منصرف اسم کی حالت رفع میں وہ ایسا دکھے گا کتابن کے ساتھ، حالت نصب میں وہ ایسا دکھے گا دو زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں دکھے گا دو زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے مؤنث کی علامت والے واحد مؤنث مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. پھر اس کے بعد مثنیٰ کس شکل میں نظر آئے گا؟ کتابانی، کتابینی، کتابینی. پھر مؤنث کیسے نظر آئے گا؟ مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتین. یہ تینوں حالتیں ہیں اس کی. اور جمع مذکر سالم جو ہے مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ. اور جمع مؤنث سالم مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. ٹھیک ہے، ہم نے جمع مکسر کو اس لیے نہیں لیا ہے کہ جمع مکسر کی حالت جو ہے بالکل واحد اسم کی ہی طرح ہوتی ہے. اچھا، ہم اسے کہتے کیا ہے؟ جو اسم اس حالت میں ہوگا، حالت رفع میں ہوگا، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ حالت رفع میں آنے والے اسم کو ہم کہتے ہیں یعنی مرفوع اسم. ٹھیک ہے، مرفوع اسم یہ ہے، یہ مرفوع اسم کہلائے گا. اور یہ منصوب، یہ حالت نصب میں ہے، یہ منصوب کہلاتا ہے. جو حالت جر میں ہے، یہ مجرور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے حالتیں تو پڑھ لی تھی. اب ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ تنوین نہیں ہوتی ہے، مطلب کبھی آتی ہی نہیں ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. تو ایسے اسم بھی ہوتے ہیں. تو اسم جو ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں منصرف اسم یعنی تنوین والے، دو زبر، دو پیش اور دو زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ منصرف اسم ہیں. اور غیر منصرف اسم کون سے ہوتے ہیں؟ اس پہ تنوین نہیں آتی ہے، صرف ایک پیش آئے گی، ایک زبر، ایک زبر. اور مبنی اسم تیسرے نمبر پہ مبنی اسم، یہ ان کی تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ منصرف اسم. اب آپ منصرف اسم کی مثالیں دیکھیں. طالبن، طالبن، طالبن. منصرف اسم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تین حالتوں میں تین شکلیں، تین حالتوں میں تین شکلیں. طالبن، طالبن، طالبن. بیتن، بیتن، بیتن. انسان، انسانن، انسانن. ٹھیک ہے، یہ تین حالتوں میں تین شکلیں، یہ ہیں منصرف اسم، جو کہ ہم ابھی شروع سے جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں انہی اسم کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے غیر منصرف اسم اس لیے نہیں لیا کوئی ایگزامپل کے لیے کہ وہ آپ کی ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے بعد اب ہم اس کی دوسری اقسام پڑھیں گے، وہ ہے غیر منصرف اسم. غیر منصرف اسم کا کیا ہے کہ یہ منصرف اسم جو ہے تقریباً 85% اسم جو ہے وہ منصرف اسم ہوتے ہیں تنوین والے، اور غیر منصرف اسم 13% ہوتے ہیں جو کہ غیر منصرف اسم ہیں. غیر منصرف اسم کی اقسام کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہے؟ یہ تین حالتوں میں اس کی دو شکلیں ہوں گی. جیسے یوسفہ، یوسفو، یوسفہ، یوسفہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تنوین نہیں ہوگی. تین حالتوں میں دو شکلیں، یہاں پیش ہے، یہاں زبر ہے، یہاں زبر ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہلائے گا یہ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ کہلائے گا مجرور ہی. تو یہ تین حالتوں میں دو شکلیں، مکتو، مکتا، مکتا. سلمانو، سلمانہ، سلمانہ. آدمو، آدمہ، آدمہ.
ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام کے ساتھ کہیں تنوین آئی ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی غیر منصرف اسم ہے. غیر منصرف اسم کی کچھ اقسام ہیں. اس کے بھی مؤنث اسم کی طرح کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں اور کچھ اس کے نام دیے ہوئے ہیں. تو وہ اگر لکھ لیں گے تو آپ کو بہت آسانی رہے گی. ہمیشہ جب بھی آپ دیکھنا چاہیں اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1، 8 پیغمبروں کو چھوڑ کر سارے پیغمبروں کے نام غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، 8 پیغمبروں کو چھوڑ کے. 8 پیغمبر وہ کون ہیں جن کے نام منصرف ہیں؟ وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام. یہ 8 پیغمبروں کے نام ایسے ہیں جو تنوین والے ہیں. باقی سارے پیغمبروں کے نام بغیر تنوین والے ہیں. اچھا، نمبر 2، گول تا پہ ختم ہونے والے نام. یعنی جیسے مؤنث کی علامت جس میں ہوتی ہے نا، کچھ مطلب مؤنث کے نام ہوتے ہیں اور کچھ مؤنث کے نام ایسے نہیں بھی ہوتے ہیں، کچھ مردوں کے نام بھی ایسے ہوتے ہیں. تو گول تا پہ جو نام ختم ہوتے ہیں اس پہ بھی تنوین نہیں آئے گی. اور اکثر فرشتوں کے نام، فرشتوں کے بھی زیادہ تر فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں، یعنی تنوین والے نہیں ہیں. پھر مؤنث نام، مؤنث کی کسی نام کے ساتھ بھی تنوین نہیں آتی ہے. جیسے فاطمہ لکھنا ہے تو فاطمتو، فاطمتا، فاطمتا. مریم، مریمہ، مریمہ. اور زینبو، زینبا، زینبا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 5ویں قسم یہ ہے کہ شہروں اور ملکوں کے نام یہ بھی غیر منصرف ہیں، اس پہ بھی تنوین نہیں آتی ہے. آپ نے ادھر پڑھا نا کہ مکتو، مکتا، مکتا، یعنی میں نے ایک ایگزامپل کے لیے کیا. اس کے بعد ہے غیر عرب نام. عربوں کے جو غیر عربوں کے نام ہیں ان پہ بھی تنوین نہیں آتی ہے. اور سوائے ان کے کہ جو نام 3 حرفی ہیں، غیر عرب تو ہیں لیکن 3 حرف کے نام ہیں وہ، اور اس کا بیچ کا حرف ساکن ہے تو وہ ان پہ تنوین آتی ہے. اور اس کے علاوہ غیر عربوں کے نام پہ تنوین نہیں آتی ہے، وہ بھی غیر منصرف ہیں. اچھا، مردوں کے نون پر ختم ہونے والے نام جیسے عدنان، سلمان، ریان، اس طرح سے جو نون پر ختم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہیں، ان پہ بھی تنوین نہیں آئے گی. فعلاؤ، اب یہ گروپس ہیں. فعلاؤ کے وزن پہ یعنی اس وزن پہ جو نام آئیں گے وہ بھی غیر منصرف ہیں. اب الاؤ کے وزن پہ جو نام آئیں گے یہ بھی غیر منصرف ہیں. مفاعیلو کے وزن پہ جو نام آئیں گے یہ بھی غیر منصرف ہیں. الف پر ختم ہونے والے نام یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، مبنی ہے. مفاعیلو کے وزن پہ جو نام آتے ہیں، مفاعیلو یعنی مساجدو، مذاہبو. ٹھیک ہے، مناظرو. اس پیٹرن کے وزن مطلب پیٹرن. ٹھیک ہے، وزن کا مطلب پیٹرن ہوتا ہے. تو اس وزن پہ یا اس پیٹرن پہ آنے والے نام بھی غیر منصرف ہیں. اور کچھ منفرد اسما ہیں جیسے اس میں تھے مؤنث کی علامت میں تھے، کچھ منفرد بھی ہوتے ہیں جو کسی گروپ میں نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے منفرد اسما کہتے ہیں. منفرد اسما جو ہے جو کسی گروپ میں نہیں آتے، جیسے ابلیس ہے، فرعون ہے، عمر ہے. یہ نام جو ہیں یہ مطلب ان گروپس میں بھی نہیں ہیں اور غیر منصرف ہیں. غیر منصرف نام کون سے ہوتے ہیں؟ 3 حالتوں میں 2 شکلیں. 3 حالتوں میں 2 شکلیں وہ نام غیر منصرف ہیں. جیسے یوسفو، یوسفا، یوسفا. مکتو، مکتا، مکتا. سلمانو، سلمانا، سلمانا. آدمو، آدما، آدما. ٹھیک ہے، منصرف اسم کون سے ہیں؟ 3 حالتوں میں 3 شکلیں منصرف اسم. غیر منصرف اسم 3 حالتوں میں 2 شکلیں. 3 حالتوں میں 2 شکلیں. اب اس کے بعد اب آپ نے اس کے سب گروپس بھی لکھ لیے. اب یہ بہت کام آتے ہیں. اب اس کے بعد ہے
मबनी इस्म। मबनी इस्म कौन से हैं? जो 3 हालतों में एक ही शक्ल। आपने कभी हाजा को किसी तनवीन के साथ या इसके एराब को चेंज होते देखा है कि हाजा की जगह होजा हो या हीजा हो? ऐसा नहीं, हाजा हाजा ही रहेगा तीनों हालतें में, चाहे वो फ़ाइल बने, चाहे वो मफ़ूल बने, चाहे वो अदर्स में आए, लेकिन वो हाजा हाजा ही रहेगा। ज़ालिका ज़ालिक, ये अस्माए इशारा जितने भी हैं सब मबनी है। मबनी मतलब मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे एक प्लेट है जिसमें तीनों चीज़ें हैं, इसमें पेश भी है, इसमें फतह भी है, इसमें कसरा भी है, ठीक है, तीनों चीज़ें हैं। इसको जिस जगह पे रखना चाहे, जहाँ ज़रूरत हुई, अगर फ़ाइल की जगह पर हुई तो फ़ाइल की जगह पर रख दिया, मफ़ऊल की जगह पर हुई तो मफ़ऊल की जगह पर रख दिया, ठीक है, जहाँ आप चाहें वहाँ रख दें ऐसे। तो इसको हम कहते हैं मबनी इस्म। मबनी इस्म कौन से हैं? जो 3 हालतों में एक ही शक्ल होगी, ठीक है। ईसा ईसा ईसा, मूसा मूसा मूसा, सलमा सलमा सलमा, दुनिया दुनिया दुनिया। तो ये सारे दुनिया को कभी आपने इसके एराब को चेंज होते देखा है? ये दुनिया की जगह कहीं दनिया या दिनिया या ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, दुनिया दुनिया ही रहता है हर जगह पे। तो इसलिए ये सारे नाम मबनी हैं। मबनी मतलब जिसमें तीनों चीज़ें मिक्स हों। इन्हें हम किसी भी जगह पर रख सकते हैं, चाहे फ़ाइल हो, चाहे मफ़ऊल हो, चाहे अदर्स में हो, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये हो गए मबनी इस्म। अच्छा, इसके बाद आज इतना ही मैं बताऊंगी। आज के बाद मैं कल से इंशाल्लाह एक नया टॉपिक शुरू करूंगी इंशाल्लाह।